ارشادات فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے، محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں۔ اور کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ۔ اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں۔ اور جنت بھی ندا دے گی، جنت بھی پکارے گی کہ عامر ہوں یا ممتاز، ناموس رسالت سے وفادار کہاں ہیں، ناموس رسالت سے وفادار کہاں ہیں۔ اور دوزخ بھی پکارے گا انہیں جاکڑ کے لاؤ، دوزخ بھی پکارے گا انہیں جاکڑ کے لاؤ۔ ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہیں، ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہیں۔ اور ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر۔ وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں، وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں۔ اور ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو۔ کتوں کی طرح بھونکتے مکار کہاں ہیں۔ اور داروغہ جہنم کا ندا دے گا کہ پکڑو ناموس رسالت کے وہ غدار کہاں ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت۔ عزت رسول کانفرنس میں آنے والوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت، کن کو؟ بڑی قابل توجہ۔ محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت، کرتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں، سنتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں۔ اور یہ نسبت سرکار کا انعام ہے، ورنہ یہ نسبت سرکار کا انعام ہے، ورنہ ہم حشر میں جنت کے سزاوار کہاں ہیں۔ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ ہزاروں حمد خلاق کائنات کے لیے، کروڑوں درود و سلام سید الاولاد اور آپ کے اصحاب اور آل پاک کے لیے۔ الحمدللہ العظیم، میں سب سے پہلے 7ویں سالانہ عزت رسول کانفرنس کے انعقاد پر مرکزی جماعت اہل سنت کے سالار اعلیٰ اور مرکزی جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ اور دیگر سرپرستوں اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے آقا کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، میرا رب برکتیں کرے آپ کے جذبوں میں۔ اور میں یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکتا نہیں ہوں، میرے سامنے کوئی کسی کے لیے کوئی نرم کوشا نہیں، صرف اتنی بات میں عرض کرتا ہوں، ناموس رسالت کا پہرا کوئی چور نہیں دے سکتا، یا رسول اللہ نعرے لگانے والے دے سکتے ہیں۔
جو کلمہ پڑھ کے 100 نقص کٹے نبی سے وہ پیرا دے گا؟ جو کلمہ پڑھ کے نبی کی ازواج کو بھونکے کیا حضور کی عزتوں کا وہ پیرا دے گا؟ کیا جو کلمہ پڑھ کے میرے آقا کے اصحاب پر تبرہ کرے وہ پیرا دے گا؟ جو کلمہ پڑھ کے میرے آقا کے ماں باپ کی توہین کرے کیا وہ پیرا دے گا؟ جو آقا کی آل کا دشمن منکر و باغی کہتا پھرے وہ پیرا دے گا؟ انہوں نے نہیں دینا، اور عمل نے بتایا ہے جب بھی عزت و ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ آیا ہے، میدان میں کوئی شیر بن کے آیا ہے تو وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا آیا۔ تاریخ کو اٹھارے میں بہت پیچھے نہیں جاتا، راجپال جیسے بدبخت نے جب اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا تو اس وقت اس باتیں کرنے والے بڑے تھے، مگر اس کے سینے کے اندر خنجر رضا کھوپنے والا غازی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا تھا۔ غازی عامر چیمہ کو لے لیں، غازی ممتاز کو لے لیں، ہماری تاریخ تو عزت ناموس مصطفیٰ پر پہرا دینے کے لیے غازیوں سے بھری پڑی ہے، عزت مصطفیٰ نہیں۔ اگر ہم محفوظ رکھ سکتے اور ہم اس کا پہرا نہیں دے سکتے تو ہمیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ گفتگو طوالت بھی پکڑ سکتی تھی، لمبی بھی ہو سکتی تھی، چونکہ یہ ہمارا اپنا اسٹیج ہے، اور حجت الاسلام والمسلمین جناب پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، ان کا ولولہ انگیز اور خوبصورت خطاب سننے کے لیے سب بےتاب ہیں، اور صاحب زیر جب سورج کی چمک کے لیے ہر کوئی بےتاب ہو تو چھوٹے چھوٹے ستاروں کی روشنی بڑی مانسی لگتی ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو اس حوالے سے ختم کرنے لگا ہوں۔ لوگوں یہ بات ذہن میں رکھو، جب کبھی بھی حضور کی عزت و ناموس کے حوالے سے کہیں سے کوئی غلط زبان کھلے اس زبان کو کاٹنا سنیو تمہارا کام ہے۔ کوئی ہاتھ میرے آقا کی عزت کی طرف بڑھے اس ہاتھ کو کاٹنا تمہارا کام ہے۔ جو زبان عزت و ناموس مصطفیٰ پر حملہ آور ہونے کے لیے کوئی نکلے اس زبان کو کاٹ کر کتوں کے آگے ڈالنا تمہارا کام ہے۔ اے مسلمان کے شیروں، اے مسلمان کے غلاموں، اے حضور کے سچے غلاموں، یا رسول اللہ کے نام پر جان قربان کر دینے کا عزم اور جذبہ رکھنے والوں، حوصلہ اور زبردہ رکھنے والوں، ایک بار میرے ساتھ ہاتھ ملا کر اور آواز فضا میں بلند کر کے اظہار کر دیجئے، دشمنوں دیکھو آج عدالتوں میں کہا جا رہا ہے قرآن و سنت کے قوانین جہاں دلائل نہیں آئیں گے، کسی کتی کو کسی نے رہا کرنے کی کوشش کی اور اس کو وی آئی پی بنانے کی کوشش کی، مر جائیں گے مگر مصطفیٰ کی عزت پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کمپرومائز ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم پیغام دیتے ہیں واضح کہ ہم تو وہ ہے غلامان محمد، جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ ہم تو اس امام عشق و محبت کے غلام ہیں جس نے کہا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ اور میں آج کے دور میں برملا طور پہ یہ جملہ کہنا چاہوں گا، اور یہ اجازت کے ساتھ چونکہ وقت بھی نہیں ہے وگرنہ کوئی اور بات کرتے کہ اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو خنجر چلائے تھے نا گستاخوں اور بدعقیدوں کے سینے پہ آر پار کیے تھے، وہ ایسے تیار ہوئے ہیں کہ ہر دور میں نکلتے رہتے ہیں، اور اس دور میں اعلیٰ حضرت کے ان تیز دھار خنجروں میں سے ایک خنجر کا نام ہے پیر عرفان شاہ مشہدی۔ اللہ بہت شکریہ مہربانی۔ حضرت علامہ صاحبزادہ محمد شریف جاگوی، سینئر نائب امیر مرکز جماعت اہل سنت آزاد کشمیر، قاری ضیاء مصطفیٰ منور ناظم اعلیٰ مرکز جماعت اہل سنت آزاد کشمیر، صاحبزادہ میاں محمد بشیر نقشبندی، امیر مرکز جماعت اہل سنت ڈویژن مظفر آباد آزاد کشمیر، دیگر ان کے ساتھ احباب قافلے میں جتنے بھی شریک ہوئے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں محمد شامرو سکندری امیر مرکز جماعت اہل سنت ضلع سکھر سندھ سے تشریف لائے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سانگڑ یہ قافلہ سندھ سے آیا ہے اور
کوٹ مرید خان خدا بخش، نواب خان، رشید خان خدا بخش، دیگر جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف لائے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید محسن شاہ صاحب دام برکات عالیہ وہ بھی جلوہ افروز ہوئے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علامہ پیر سید ارشد حسین گردیزی صاحب دام برکات عالیہ جلوہ افروز امیر مرکزی جماعت اہل سنت ڈویژن لاہور، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ مہمان بھی ہیں، میزبان بھی ہیں۔